خوش آمدید۔ آج ہم خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کی ایک بہت دلچسپ تحریر ہے شبہ، یقین اور روح، اس کے کچھ اہم نکات پر بات کر رہے ہیں۔ جی، یہ تحریر اصل میں یہ دیکھتی ہے کہ انسان کے اندر یہ جو شک اور یقین کی کشمکش چلتی ہے نا، اس کا ہماری زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے، گہرا اثر۔ بالکل۔ اور مصنف صرف سوچ کی بات نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں یہ جو دو کیفیتیں ہیں، شک یعنی وہم اور یقین جسے ہم ایمان بھی کہتے ہیں، یہ صرف ہمارے فیصلوں پر نہیں بلکہ ہماری جسمانی صحت اور مزے کی بات یہ کہ اجتماعی طور پر یعنی پوری قوم کی حالت پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ اچھا، تو آئیے پھر ذرا گہرائی میں چلتے ہیں، دیکھتے ہیں مصنف ان خیالات کو کیسے پیش کرتے ہیں اور یہ اتنے اہم کیوں ہیں۔ وہ شروع یوں کرتے ہیں کہ زندگی جو ہے وہ لمحوں کا ایک تسلسل ہے، جی، اور ہمارے خیالات بھی بس انہی لمحوں میں بنتے بگڑتے ہیں، فیصلے کرتے ہیں، پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ تو جیسے ایک معمول ہے۔ ہاں، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ انسان کی آرام طلبی کا بھی دخل ہے۔ اچھا، عقل لینا یہ ہماری فطرت کا بڑا حصہ ہے، او، اور اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ انسان کی بنیاد ہی اصل میں وہم اور یقین پر ہے۔ یعنی شک اور ایمان جیسا مذہب میں کہا جاتا ہے۔ بالکل، قرآن پاک کا حوالہ بھی ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، یہ یقین کی اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کی مثال بھی تو اسی لیے دی ہے نا، کہ کیسے ایک شک نے جو شیطان نے ڈالا جنت سے نکلوا دیا۔ جی، تو یہ کشمکش تو بہت پرانی ہے، ازل سے ہے۔ تو یہ صرف روحانی یا ذہنی بات نہیں ہے۔ نہیں، یہی تو اہم نکتہ ہے۔ مصنف ایک آپ کہہ لیں چونکا دینے والی بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ شک اگر بڑھ جائے تو دماغ کے خلیوں میں یعنی برین سیلز میں باقاعدہ ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے۔ سچ میں؟ جی، اور چونکہ یہی خلیے ہمارے پورے اعصابی نظام کو، نروز کو کنٹرول کرتے ہیں۔ تو پھر تو اس کا اثر براہ راست صحت پر پڑا۔ بالکل، صحت اور زندگی پر، کیونکہ اعصابی نظام ہی تو زندگی کی بنیاد ہے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے کہ ہمارے اندر کے شکوک و شبہات جسم کو یوں توڑ پھوڑ سکتے ہیں۔ تو اس کا کوئی حل بھی بتایا ہے مصنف نے؟ ہاں، وہ کہتے ہیں کہ اس کا علاج ہے یقین کی طاقت میں۔ یقین اس ٹوٹ پھوٹ کو روک سکتا ہے، اسے کم کر سکتا ہے۔ اچھا، لیکن یہاں ایک اور مسئلہ آ جاتا ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ انسان اکثر وہ نہیں ہوتا جو وہ ظاہر کرتا ہے، اپنی کمزوریاں چھپاتا ہے اور ایسی خوبیاں بتاتا ہے جو شاید ہو ہی نہ۔ یعنی ایک نقاب اوڑھ لیتا ہے۔ جی، اور معاشرے میں کئی عقیدے ایسے رائج ہو جاتے ہیں جنہیں ہم بغیر سوچے سمجھے مان لیتے ہیں، یقین کر لیتے ہیں، چاہے وہ اصل میں صرف فریب ہوں۔ تو یہ جو اندر کا تضاد ہے، یعنی اصل کچھ اور ظاہر کچھ اور، یہ بھی شک کو بڑھاتا ہوگا؟ بالکل، یہ تضاد شک کو بڑھاتا ہے، اور وہ جو دماغی ٹوٹ پھوٹ کی بات کی اس میں اضافہ کرتا ہے۔ یعنی ایک طرف تو شک خود نقصان پہنچا رہا ہے، دوسری طرف ہم خود اپنی اصلیت چھپا کر اور معاشرتی وہموں کو مان کر اس شک کو اور طاقت دے رہے ہیں۔ یہ تو ایک چکر سا بن گیا۔ صحیح کہا آپ نے، ایک وشیس سائیکل۔ اسی لیے مصنف ایک اور بہت ہی اہم لیکن اکثر نظر انداز کیے جانے والے پہلو پر توجہ دلاتے ہیں، وہ ہے روشنی۔ روشنی؟ کون سی روشنی؟ کیا یہ سورج کی روشنی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں لگتا۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان نے روشنیوں کی قسمیں، ان کی اصل کیا ہے، وہ کام کیسے کرتی ہیں، یہ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اچھا، روشنیوں کی قسمیں؟ جی، یوں لگتا ہے جیسے وہ صرف مادی روشنی کی بات نہیں کر رہے، شاید کوئی باطنی، کوئی روحانی یا لطیف روشنیاں ہوں جن کی اپنی کوئی حقیقت ہے، کوئی اثر ہے۔ اور ان کو سمجھے بغیر ہم نے ساری توجہ جسم پر لگا دی، مٹی کے پتلے پر۔ بالکل، مصنف یہی کہتے ہیں کہ توجہ مٹی کے پتلے پر رہی، حالانکہ یہ روشنیاں ہیں جو زندگی کی حفاظت کرتی ہیں۔ اگر ان کا علم ہوتا تو یقین بڑھتا، شک کم ہوتا۔ اور پھر اسی سے جڑا ہوا تصور روح کا آتا ہے، ٹھیک؟ جی، قرآن کا حوالہ ہے کہ انسان تو پہلے کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا، پھر اللہ نے اس میں اپنی روح پھونکی، تب وہ جیتا جاگتا بولتا سنتا انسان بنا۔ اور روح کو امر رب کہا گیا ہے۔ جی، یعنی اللہ کا حکم کن فیکون، ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ مصنف کے خیال میں اس بنیادی حقیقت کو نہ جاننا، اس سے ناواقف ہونا، یہ بھی وہم اور شک کو بہت بڑھاوا دیتا ہے، اور ایمان یقین کمزور پڑ جاتا ہے۔ بالکل۔ تو یہ تو ہوئی انفرادی باتیں۔
शक का जिस्म पर असर, रोशनी और रूह से लाइल्मी का किरदार। लेकिन मुसन्निफ तो बात को आगे लेकर जाते हैं, इज्तिमाई सतह पर भी। जी, वो कहते हैं कि कौम भी एक फ़र्द की तरह है। जैसे फ़र्द में शक बढ़ जाए तो मसला होता है, वैसे ही अगर पूरी कौम में मजमूई तौर पर यकीन कमज़ोर पड़ जाए और शक गालिब आ जाए तो क्या होता है? तो आफात आ सकती हैं। और वो दो तरह की आफात बताते हैं, एक आसमानी जो पूरी कौम के जहन पर, आसाब पर असर करती हैं, और दूसरी ज़मीनी आफात जैसे सैलाब, ज़लज़ले, वबाएं या फिर खाना जंगी। यानी इज्तिमाई शक ज़मीनी आफतों को भी दावत दे सकता है। ये तो बहुत बड़ा दावा है, इसकी वजह क्या बताइए? मुसन्निफ इसे जोड़ते हैं इज्तिमाई यकीन के बिखर जाने से। वो कहते हैं कि अंबियाए कराम क्या करते थे, वो कौम के यकीन को एक मरकज़ पर लाते थे। अच्छा। जब यकीन मुख्तलिफ ग्रोहों में पड़ जाता है तो हर तरफ शक फैल जाता है। ये जो इज्तिमाई इंतशार है, मुसन्निफ के मुताबिक ये ज़मीन की आफात को मुतहर्रिक कर देता है। और फिर वो आफात आके इज्तिमाई आसाबी निज़ाम को और तबाह करती होंगी। जी, मसला और बढ़ जाता है। तो आज की गुफ्तगू का खुलासा ये है कि ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब के नज़दीक ये जो शक और यकीन की अंदरूनी जंग है, ये कोई मामूली नफ्सियाती बात नहीं है। जी नहीं। इसके असरात हमारी जिस्मानी सेहत से लेकर कौमी सलामती और बका तक जाते हैं। यकीनन दिमाग के खलियों की टूट-फूट हो या कौमी सतह की आफात, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं शक और यकीन का तवाज़ुन या अदम तवाज़ुन काम कर रहा है। और रूह और रोशनी जैसे तस्वुरात जिन पर हम उमूमन ज़्यादा ध्यान नहीं देते। जी, मुसन्निफ के नज़दीक वो इस तवाज़ुन को समझने और यकीन की तरफ जाने के लिए बहुत अहम हैं, कलीदी हैसियत रखते हैं। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, अगर यकीन में वाकई इतनी ताकत है और रूह और रोशनी की समझ इतनी ज़रूरी है, तो फिर क्या चीज़ है जो आज भी फ़र्द को और माशरे को शक, वहम और सिर्फ ज़ाहिरी चीज़ों पर भरोसा करने पर मजबूर करती है? क्यों हम हकीकी यकीन की तरफ नहीं जा पाते? ये वाकई एक अहम सवाल है। मुसन्निफ के नुकात की रोशनी में इस पर ज़रूर सोचना चाहिए।